نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ اچھا جی، آج منگل 3 رمضان 5 اپریل 2022 ہے، اور 1 رمضان کو ہم نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا درس فیض القرآن سیریز کے افتتاحیہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس میں بہت سارے نکات نوٹ کیے ہوئے تھے، لیکن کچھ طبیعت کی خرابی کے پیش نظر جتنا ہو گیا اس پہ اکتفا کیا۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ پر۔ سورہ بقرہ قرآن شریف میں اس ترتیب کے حساب سے دوسری سورت ہے، اور کلام پاک میں سب سے بڑی، یعنی بلحاظ آیات بلحاظ متن طویل ترین سورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں، اور تقریباً 2.5 سپارے تک یہ پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی پہلا سپارہ پورا اس سے عبارت ہے، 140 یا اتنی آیات پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کی، پھر دوسرا سپارہ، اور پھر تیسرے سپارے کا کچھ حصہ، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران یعنی تیسری سورت شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو نام بقرہ رکھا ہے، اس کی وجہ تسمیہ مشہور تو یہی ہے کہ اس میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیشتر واقعات کا تذکرہ ہے، مگر اس میں سے بالخصوص ایک واقعہ مشہور ہے جس میں گائے کا بڑا مفصل ذکر ملتا ہے۔ تو گائے کو عربی زبان میں چونکہ بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے وہ جو آیت ہے اس میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ اے قوم تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو وہاں سے اس کا نام بقرہ پڑ گیا، لیکن جو مفردات امام راغب اور دیگر مفسرین حضرات نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بقرہ جو لفظ ہے نا، یہ ذو معنی ہے۔ ایک معنی تو اس کا یقیناً وہ گائے ہے جس کی جمع بقر آتی ہے، جیسے نفر کی جمع نفر آتی ہے نا جمع، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بقرہ کی جمع بقر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس کا معنی جو ہے وہ پھاڑنا بھی ہے، شق، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بقر الارض ای شق الارض، یعنی اس نے زمین پھاڑ دی، یعنی شق کر دی، یا بقر الارض کہ زمین پھٹ گئی، ای شق الارض کہ زمین پھٹ گئی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں لما کان شقہ واسعا استعمل فی کل شق واسع یقال بقرت بطنہ یا بقرت بطنہ اذا شققتہ شقا واسعا، یعنی جب کوئی چیز بہت اچھی طرح پھٹ جائے، کھل کے پوری اپنی تفصیلات کے ساتھ اندر سے سامنے آ جائے، تمام اس کے جو اس کے اندر جو کچھ مخفی تھا وہ عیاں ہو جائے، یا بقرت بطنہ اذا شققتہ شقا واسعا، جب آپ کسی شے کو اچھی طرح شق کر دیں، خوب وسیع یعنی خوب پھیلا دیں، پھاڑ کے پھیلا دیں، تو کہیں گے کہ آپ نے اس شے کا پیٹ پھاڑ کے چاک کر دیا، یعنی اس کا آپریشن کر دیا، پوری ڈائسیکشن جس طرح کرتے ہیں نا لیب میں۔ تو اس کو یعنی انشراح کو، انفتاح کو، وسعت کو
اور تفقہ کو، فقہ کو اچھی طرح سمجھنے کو، ان سب کے معنی کو یہ جو لفظ بقرہ ہے یہ ان سب معانی کو، مرادات کو محتمل ہے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کے پوتے اور امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد بن علی الباقر کو بھی اسی وجہ سے باقر کا لقب دیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں مفردات میں، سمی محمد ابن علی باقر لتوسعہ فی دقائق العلوم و بقرہ بواطنہا. کہہ رہے ہیں امام محمد بن علی کو باقر کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ علوم کی گہری یعنی دقیق معارف کو کھول کر رکھ دیتے تھے. چنانچہ اس وصف کے سبب سے ان کو باقر کا لقب حاصل ہوا. اسی طرح اگر کسی شخص کا مال دولت بہت زیادہ بڑھ جائے، وسیع و کثرت ہو جائے، تو اس کو بھی کہتے ہیں یبقر الرجل فی المال یا بقر الرجل فی المال، کہ وہ بندہ جو ہے وہ مال میں بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ صاحب کثرت، صاحب برکت ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں سورت کے چند مضامین کی طرف. پہلی آیت جیسا کہ ہم نے مقدمے میں تلاوت کی، الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اس میں مفسرین نے تعویلات پیش کی ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی دور کی شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذا جو ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ھذا، ھذہ مذکر مؤنث قریب کے لیے، اور ذالک اور تلک یہ مذکر و مؤنث اسماء اشارہ بعید یعنی دور کی کسی مذکر یا مؤنث شے کے لیے. لیکن بعض اوقات الف لام ال جو ہے نا یہ بھی قریب کے لیے یعنی عہد کے لیے، عہد حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا ذالک الکتاب، تو آپ مترجمین کو دیکھیں گے کہ وہ اس کا ترجمہ کریں گے، جو بھی ترجمہ اٹھا لیں آپ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. ذالکہ سے وہ بعید کا معنی، اور الکتاب میں الف لام جو عہد کا ہے اس سے یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سامنے، جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور اب شروع ہونے جا رہی ہے. الکتاب یہ کتاب. الرسول من یطع الرسول جو اس رسول کی اطاعت کرے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور تمام فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو الف لام بعض اوقات اس یا یہ کے لیے، دا ویری پریزنٹ، رائٹ ہیئر، رائٹ ناؤ، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ یقیناً وجود میں تمہارے سامنے ہے، مگر اس کی عظمت، اس کی بلندی جو ہے وہ تمہارے وہم و خیال سے ماورا ہے. چنانچہ اس میں بودھ کا اور عظمت کا ایک معنی اور ایک سینس دیا، مگر چونکہ اس وقت تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے مطالعے میں، سو یہاں پہ ال سے اس میں قریب ہونے کا بھی، کہ ایک گونا یہ قریب بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے قریب کا اس میں اشارہ یعنی استعمال ہو گیا اس طرح سے، کنایت یعنی کہ صریحتاً تو نہیں، لیکن الف لام کے پردے میں، اور ذالک اس میں اشارہ بعید استعمال کر کے اس کے معنی کو، اس کے علو مرتبت کو بھی اجاگر کر دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. شک کی کسی بھی قسم کی پاسبلٹی، شک دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو آبجیکٹ میں ہوگا یا سبجیکٹ میں. یا تو منظور میں ہوگا جس شے کا ہم جو ہے نا تلاوت کرنے یا قرات کرنے جا رہے ہیں، مقروء میں، اور یا پھر قاری میں ہوگا، تلاوت کرنے والے میں. تو اگر مطلوب میں اس میں شک نہیں ہے اور تلاوت کرنے والے کے بھی طبیعت میں شک نہ ہو، تب جا کے اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اور اس کا حق ادا ہوگا. سو یہ اس میں جو لائے نفی جنس ہے، اس سے یہ اس میں فائدہ نکل کے آیا کہ اس پڑھنے والے جب تو اس کو پڑھنے بیٹھا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو لا ریبون سے بھی یہ مفاد، یہ فائدہ مستفاد اس کا. فرمایا لا ریب فیہ، لا نفی جنس، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اس کتاب سے جب تو تعلق برتنے آئے. یعنی تیرے اندر بھی کوئی شک، کوئی ریب، کوئی ارتیاب کی گرد نہیں ہونی چاہیے. فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک اس کی ہدایت عام ہے کہ ھدی للناس ایک جگہ فرمایا، یہاں فرمایا ھدی للمتقین، کہ جو اس کا تقوی رکھتے ہیں،
بچتے ہیں پرہیز کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. مگر یہاں متقین موصوف آیا, آگے اس کی صفت آئے گی, ان دو صفات کو ملا کے پڑھیں گے. الذین اس میں موصول سے صلہ سے جو صفت آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, جب اس میں معرفہ کے بعد جب الذین آتا ہے یا الذی آتا ہے واحد کے بعد, یا اللتی آتا ہے واحد مؤنث کے بعد, تو اس کو موصوف صفت کو ملا کے پڑھتے ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم, یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہیں, کھلا رکھتے ہیں, کھلا خرچ کرتے ہیں. ینفقون, انفاق یعنی کھل کے خرچ کرتے ہیں, کھلا رکھتے ہیں. پھر آگے اگلی صفت آ رہی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے رزق دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو آپ سے قبل دیگر انبیاء پر نازل کیا گیا سابقہ کتب صحائف آسمانی پر بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ بالآخرۃ هم یوقنون, اور اسی طرح آخرت پر ایقان رکھتے ہیں یعنی پکا یقین, ایمان سے آگے ایقان. اب یہاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امت ہونا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا اس طرح سے یعنی اشارۃ النص سے اعلان کر دیا گیا. فرمایا وما بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ورنہ یہ کہا جاتا وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک, کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے ہاں کوئی اور نبی بعد میں آنا ہوتا تو یہ فرما دیا جاتا کہ جو آپ پر نازل ہوا, جو آپ سے پہلے نازل ہوا, جو آپ کے بعد آگے نازل ہوگا. نہیں, یہاں پہ جب اس پر بات ختم کر دی کہ آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اور جو آپ پر نازل کیا, تو آپ پر جو نازل کیا گیا وہ آخری صحیفہ ہو گیا, اور آپ آخری شخص ہو گئے, آخری پیکر ہو گئے وحی کے نزول و انزال کا. ٹھیک ہے جی, چنانچہ ختم نبوت پر دلالت ہو گئی اس آیت سے دیگر آیتوں کی طرح اس پر. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی اصل میں کامیابی پانے والے لوگ ہیں. یہ تو مومنین کی, موقنین کی, ایقان والوں کی, ایمان والوں کی صفات بیان ہوگی. اس کے بعد آگے کچھ نہ ماننے والوں یعنی کفر کرنے والوں کا بیان ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو برابر ہے, چاہیں آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں, ان کے تو دلوں پر مہر ہے اور ایک آنکھوں پر ان کے پردہ پڑ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر یہ تو ایک آیت میں کفر کا بیان ہو گیا, 3 آیتوں میں مومنین کا بیان, اور پھر آگے بہت ساری آیتیں اب مسلسل منافقین کا بیان, کیونکہ منافقین کی پہچان ذرا مشکل ہوتی ہے. سو ان کی صفات پر بڑا تفصیل سے شرح و بحث سے یہاں پہ کلام ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تو زبان سے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے, مگر وہ مومن نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور اللہ کو بظاہر یا براہ راست دھوکہ نہیں دیکھ سکتے. یہاں پہ مضاف محذوف ہے, یخادعون رسول اللہ, یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے دھوکے کے طور پر اس کو فرمایا کہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ تو رسول اللہ کو, صحابہ کرام کو, مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ, وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو آگے کر دیا. جیسا کہ اللہ کے بعد یہ جب منافقین کا بیان آ گیا تو اس کے بعد آگے پھر کچھ آیتوں کے بعد جو پہلا ایک بڑا اہم اور بڑا مفصل موضوع اور قابل ذکر موضوع ہے سورہ بقرہ میں, وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہے. اور یہ بیان شروع ہوتا ہے آیت نمبر 30 سے اور آگے 38 تک یہ بیان چلتا ہے, تقریباً 9 آیتیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کیجیے وہ وقت جب آپ کے رب نے حضور علیہ السلام سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ, اور حضور علیہ السلام کے توسط سے پوری امت کو, پوری امت مسلمہ کو, پورے عالم انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے.
کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا وائس جورانٹ، اپنا ڈیپٹی مقرر کرنے والا ہوں۔ قالو، تو ان فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں ایسے کو نائب بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم ہیں نا تیری حمد کرنے والے، تیری تسبیح کرنے والے۔ انہوں نے اپنی عبادت کو اور اپنی اطاعت کو آگے کیا۔ اور اب یہ بیان قرآن شریف میں کوئی 7-8 مختلف جگہوں پہ تخلیق آدم اور یہ جو مکالمہ ہے سارا مختلف پیرایوں میں بیان ہوا ہے۔ تو جب ہم ان سب مقامات کو مل کے پڑھیں گے تب جا کے وہ مضمون کھل کے سامنے آتا ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو اتنا سرِدست اتنا بتا دیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے کہ انی خالقم بشرا من طین، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ٹھیک ہے نا، مختلف طریقوں سے کہ ہم اس کو ایک بدبودار کالے سیاہ گارے سے، بجنے والی مٹی سے بنانے والے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ جو اس کی خاک ہے وہ بہت سن رسیدہ یعنی پرانی ہے، بدبودار ہے، کالی ہے اور بہت ٹھوس ہو چکی ہے، بہت بجنے والی ہے، تو یہ ٹھوس پن، یہ سختی، یہ بجنا، یہ تکبر کی علامتیں، یہ سیاہی، یہ بدبو اور یہ پرانا ہونا، یہ سب چیزیں جب انہوں نے دیکھیں تو انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ بھئی جب یہ سب چیزیں اس کے جو کیمیکل کمپوزیشن میں جب شامل ہیں عناصر تشکیلی میں، تو جو اس سے جو مرکب، جو مکسچر یا کمپاؤنڈ بنے گا، اس میں یہ تمام خواص و اثرات پاس آن ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے قیاس کیا کہ بھائی اس میں تو پھر سختی بھی آ جائے گی، بدبو بھی آ جائے گی، خست بھی آ جائے گی، بھاری پن بھی آ جائے گا، سیاہی بھی آ جائے گی، یہ سب چیز آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم تیری بڑے نوری، بڑے لطیف، بڑے ہلکے مخلوق ہیں، اور بڑی تیری حمد و ثناء اور تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں ہم وقت، تو ہم نفس سے ہی پاک ہیں، گناہ سے ہی پاک ہیں، نافرمانی کے اپنا شائبے سے بھی پاک ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم وقت تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو تو نے اگر مزید اگر حمد اور تسبیح اپنی سننی ہے تو کسی ہم جیسے کو مزید بنا دے یا ہم جیسوں کو ہی یہ ڈیوٹی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو پھر تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ یعنی سب سے پہلے تو جو وجہ فضیلت آدم بتائی جا رہی ہے وہ آدم کا صاحب علم ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے نام سے مراد تمام اشیاء کے اسماء، خواص، تاثیرات، مفسرین کا اس پر آگے تصریحات ہیں کہ سارے نام سے مراد یہ کہ تمام اشیاء کے نام، اسماء یعنی کہ نام، خواص، تاثیرات، اثرات اور اس کے جو نتائج ہیں، تمام تر معاملات، وہ سب القاء کر دیے، آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ٹھیک ہے نا، تو تاکید آ گئی نا، تاکید در تاکید۔ الاسماء، پہلے تو یہ کہا کہ تمام اسماء، اور پھر کلھا، سب کے سب، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، میں اب تم بتاؤ ان سب اشیاء کے اسماء اور تفصیلات وغیرہ اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم بڑے حمد کرنے والے، بڑی عبادتیں کرنے والے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے تجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور مخلوق کو خلیفہ بنانے کی، تو اب بتاؤ ان تمام اشیاء کے نام اور ان کے خواص۔ تو اب علم سے اور خبر سے ان کا امتحان کیا کہ اگر تمہیں خبر ہے اور بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم، میں اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دے رکھا ہے، اور اصل میں تو العلیم اور الحکیم تو تیری ذات ہے۔ جھک گئے، عاجزی کی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا کہ اے آدم اب تو بتا ان تمام اشیاء کے نام ان کو، فرشتوں کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان تمام اشیاء کے ناموں سے ان کو آگاہ کیا،
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخفی حقیقتوں کو اور ان سب کو جو تم ظاہر کرتے ہو، ان سب معاملات کو تم چھپاتے ہو، اچھی طرح جانتا ہوں. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہاں پہ پھر اب قصہ آدم اور شیطان کا شروع ہو جاتا ہے. آدم و فرشتوں کا بیان ہو گیا، فرشتے عاجز ہو گئے، جھک گئے. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، کہ اب سجدے میں گر جاؤ، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس، سوائے شیطان کے. ابا واستکبر، ابا یعنی انکار کیا، واستکبر اور تکبر، بڑائی کی، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا. چونکہ اس وقت ظہر سے عصر کا درمیانی وقت ہے اور روزے کی حالت ہے، سو جتنی طاقت تھی اتنا آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرمائے. رمضان کا مہینہ چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں قرآن مجید کے حوالے سے بہت اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے. سو چنانچہ دل میں آیا کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا ٹوٹا پھوٹا صحیح لیکن کوئی نہ کوئی بیان ہونا چاہیے. آگے اس میں کچھ بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. اب آگے 1-2 رکوع 3 رکوع کے بعد وہاں اس پھر مضمون کو اچھی طرح مفصل سمجھانے کے لیے ہم نے اس میں قرآن شریف میں اس وقت اپنا جو ہمارے مطالعے میں یہ ایک مصحف رہتا ہے، اس میں تقریباً کوئی اگر آپ دیکھ سکیں تو 34 یعنی 34 بک مارکس لگا رکھے ہیں، تو تاکہ وہ جو مضمون ہے اس پر شرح و بسط کے ساتھ تمام ممکنہ جو مقامات ہیں قرآن مجید کے، جہاں جہاں اہل کتاب کو یعنی یہود اور نصرانی کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز یعنی ایک جداگانہ اور ایک اعزازی انداز سے پکارا ہے، یاد کیا ہے، یا ان کی دیگر غیر مسلمین کے اوپر جو ایک درجہ ان کو جو فضیلت اور ایک نمایاں مقام حاصل، ایک برتری، اس کے حوالے سے کچھ بڑی چشم کشا قسم کی کچھ باتیں قرآن مجید سے کریں گے انشاءاللہ، جو بڑی انپریسیڈنٹڈ، بڑی یعنی کہ اپنی مثال آپ ہوں گی. لیکن وہ جو مضمون ہوگا وہ ذرا تفصیل طلب ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک نشست کے بجائے 2 یا 3 نشستوں تک یعنی کہ 1.5-2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک پھیل جائے، تو اس پر انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کلام کریں گے. آج کی نشست میں سورہ بقرہ کا ایک اجمالی تعارف، بقرہ کے لفظ کے کچھ معنی اور سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ پر، اور یہ تھوڑا سا حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان اور فرشتوں کا جو یہ قصہ ہے تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے پیش کیا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہمیں ظاہر و باطن کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہمیں اپنے قرآن مجید سے تعلق، اس کی خدمت، اس کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کا درس و تدارس مدارست کی نعمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.